سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، کہ مجھے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا جب میں رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں ہوں۔ دوسرے معنوں میں اس کا ترجمہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا۔ نہیت یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ شریعت اللہ نے ہی نازل کی، احکامات اللہ رب العالمین ہی دیا کرتے تھے، تو نہیت کا جو معنی ہے وہ یہی کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع اور سجدے میں قراءت قرآن مجید کی تلاوت سے منع کیا۔ فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب، رکوع جو ہے اس کے اندر اپنے رب کی تعظیم بیان کرو، جس طرح ہمیں دعا سکھلائی گئی ہے سبحان ربی العظیم، یہ رکوع میں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ نہیں، یہ رکوع کی دعا نہیں ہے، سجدے کی، دونوں الگ الگ ہیں، تو اس لیے ان کو الٹ بھی نہیں کرنا۔ تو رکوع کے اندر اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، تعظیم بیان کرو، اس کی بزرگی بیان کرو۔ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، اور سجدہ جو ہے اس کے اندر دعا کے لیے کوشش کرو، دعا کرو اللہ سے۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کوئی پتہ نہیں کہ بندے کی کون سی دعا قبول ہو جائے، رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور سجدے کی حالت کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعا جو ہے وہ سجدے کے اندر قبولیت کا زیادہ درجہ رکھتی، تمہاری دعا قبول ہو سکتی۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دعا سجدے کے اندر اتنی زیادہ کرو کہ وہ قبول ہو جائے، یہ دونوں معنی اس کے قریب قریب ہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رکوع اور سجدے کی دعاؤں کا یہاں ذکر ہمیں ملتا ہے، پہلے تلاوت کے حوالے سے تھا، اب یہ رکوع اور سجدہ کے حوالے سے۔ اب تلاوت کا مقام مینشن ہو گیا، نماز کے اندر تلاوت کا مقام سورۃ فاتحہ کے بعد رکوع سے پہلے، یہ ان احادیث سے پتہ چل گیا۔ قرآن مجید کی تلاوت رکوع میں اور سجدہ میں یہ منع ہو گئی، اس بات کی وضاحت ہمیں مل گئی کہ تلاوت قرآن مجید ہم نے کس مقام پر کس جگہ پر کرنی ہے، رکوع میں کیا کرنا ہے اور سجدے میں کیا کرنا ہے، یہ بھی انہی الفاظ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ رکوع کے اندر اللہ کی بزرگی ہم نے بیان کرنی ہے، سبحان ربی العظیم مختصر ترین الفاظ ہیں، اور سجدہ جو ہے اس میں دعا کا حکم ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں بندہ زیادہ قریب ہوتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی ہوتا تھا کہ دعا کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ اس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ نماز کا سجدہ یا نماز کے علاوہ بھی سجدے کی حالت اپنائی جا سکتی ہے اس میں دعا کرنے کے لیے، پھر کن الفاظ میں دعا کی جائے، نماز کی حالت میں اپنے الفاظ میں کر لیں۔ ایک اختلاف اس میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ نماز کے سجدے کے اندر وہ دعائیں جو دعا ہے لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، جس طرح ربنا آتنا فی الدنیا ہے، رب اجعلنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا ہے، ربنا هب لنا، یہ قرآنی دعائیں کہلاتی ہیں، بہت زیادہ ہیں، یہ بھی ان کو بھی پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، یہ بھی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ نماز کے حوالے سے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ نماز کے سجدے کے اندر ہمیں وہی دعائیں پڑھنی چاہیے جو مسنون ہیں۔ مسنون کا مطلب کیا؟ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملتی ہیں، جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائے ہیں فرض نماز کے سجدے کے اندر وہی پڑھنے چاہیے۔ اب اس میں انتخاب کر لیں کہ کون سے پڑھنے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک پڑھنا ہے، سبوح قدوس پڑھنا ہے، اور کئی ساری دعائیں ہیں، ان کے اندر سے کس کا انتخاب کرنا ہے۔ فرض نماز کے علاوہ نفل نماز ہے، اس نفل نماز کے سجدے کو لمبا کرنے کے لیے قرآنی دعائیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، ان کو ہم آیت بھی کہتے ہیں، دعا بھی کہتے ہیں، وہ نفل نماز کے سجدے کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں۔ دونوں میں فرق سمجھ لیں۔ فرض نماز کے اندر صرف وہی دعائیں پڑھیں، فرض نماز کے سجدے کے اندر وہی دعائیں پڑھی جائیں جو مسنون ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ نفل نماز کا سجدہ ہو تو اس کو نفل نماز کو لمبا کرنے کا بھی حکم ہے، جس طرح ہم ابھی رمضان آنے والا ہے، 1-1.5 مہینے بعد تو ہم نے تراویحیں پڑھنی، اب ایک پاؤ تقریباً امام صاحب بعض دفعہ ایک رکعت میں پڑھ دیتے ہیں، لیکن رکوع اور سجدہ ویسے ہی ہوتا ہے، تو چل میں آیا، یہ درست نہیں۔ جتنی مقدار قیام کی ہے اتنی مقدار کے قریب قریب یا اس کے برابر ہی رکوع اور سجدہ ہونا چاہیے۔ اب رکوع اور سجدہ لمبا کرنا ہے، مجھے دعائیں آتی ہیں 2، سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ یا سبوح قدوس میں، یہ 3-4 یہ آتی ہیں۔ اب لمبا کیسے ہو؟ اب بار بار پڑھی جائیں، ایک حل تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے، اور وہ دعائیں بھی ہیں، آیات بھی ہیں، ان کو یہاں پر نفل نماز کے اندر تلاوت کر لیا جائے۔ تیسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عام دعا، بندے کو یہ دعائیں بھی نہیں آتی، وہ دعا کرنا چاہتا ہے
نفل نماز ادا کرتا ہے تو اس میں بھی بعض علماء یہ اجازت دیتے ہیں کہ نفل نماز ہے اس کی، یا وہ اللہ رب العالمین سے التجا کرنے کے لیے سببی نماز پڑھتا ہے، یعنی جس کو ہم حاجت کے نفل بھی کہتے ہیں، وہ نفل نماز پڑھتا ہے دعائے حاجت کرنے کے لیے، تو اس دعائے حاجت کے اندر وہ اپنی زبان کا انتخاب بھی کر سکتا ہے۔ یہ تین مسئلے علیحدہ علیحدہ یہ تین مسئلے نکل آئیں۔ آپ کو عربی نہیں آتی، وہ دعائیں یاد نہیں ہے، یا آپ جو مانگنا چاہتے ہیں ان کی عربی نہیں آتی، تو آپ اپنی زبان کے اندر حالت سجدہ میں دعا کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ حاجت والی نماز ہونی چاہیے، نہ سنت نہ فرض، ان دونوں کو یاد رکھیں۔ باقی اس میں ایک اور مسئلہ بھی چوتھا بھی ہے، اس میں اگرچہ اختلاف کافی علماء کرتے ہیں، لیکن مجھے جو زیادہ اس میں محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دعا کے لیے حالت سجدہ اپنائی جا سکتی ہے۔ علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ اٹھانے چاہیے، حالت سجدہ نہیں اپنانی چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس میں واضح فرمان ہے کہ دعا کے لیے سجدہ کے اندر دعا کی کثرت کرو، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی نماز ادا کرتا، وضو میں نہیں ہے، وہ دعا کرنا چاہتا ہے رب سے، تو وہ حالت سجدہ اپنا کر بھی دعا کر سکتا ہے۔ پھر اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کسی مرضی زبان کے اندر دعا کرے، کیونکہ یہ نماز کا سجدہ نہیں رہتا، یہ تو صرف حالت وہ اپنا رہا ہے، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کر لوں، قرب حاصل کرنے کے لیے، اور دعا ویسے بھی ذریعہ ہے قرب حاصل کرنے کا۔ باقی اس کے لیے دعا کے لیے کوئی خاص حالت اپنانا ضروری نہیں ہے، آپ سفر میں ہیں، چلتے پھر رہے ہیں، اٹھتے بیٹھ رہے ہیں، سونے لگے ہیں، لیٹنے لگے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی دعا رب سے کرتے رہیں، تو وہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حالت خاص دعا کے لیے اپنانے کی ضرورت نہیں۔ اس میں بعض محدثین ہیں، امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک رکوع میں تعظیم رب، یعنی کہ رب کی بزرگی، اور سجدے کے اندر دعا کرنا واجب ہے، امام احمد کے ہاں اور بعض محدثین کے ہاں۔ جمہور جو ہیں وہ اس کو مستحب قرار دیتے ہیں، وہ اس کو فرض نہیں، یعنی واجب فرض قریب ہی ہے، اس کو وہ نہیں دیتے، بلکہ ہم معنی ہی ہے، یہ اصول فقہ کی تقسیم ہے، باقی اس کا کوئی فرق نہیں ہے، قرآن میں اس میں فرض اور واجب میں دونوں ایک ہی ہیں۔ باقی سجدے کی حالت جو ہے وہ قبولیت کا ذریعہ ہے، قریب ہے، بندے کو اس میں دعا ادا کرنی چاہیے۔